السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہے مسلمان جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، باطل جو طاقتیں ہیں وہ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ اور باطل جو ہے نا، باطل وہ ہر طریقے سے اسلام کے اوپر حملے کر رہا ہے، ہر طریقے سے اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے، اس کے لیے ہر طریقے سے باطل نے پوری کوششیں کی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، افسوس جو مجھے ہوتا ہے وہ اس بات کے اوپر، جب مسلمان خود آپس میں مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، نظریات کے نام پر، برادری کے نام پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو، مسائل کا جو اختلاف ہے، مسائل جو مسائل میں اختلاف رہتا نا، یہ اختلاف دنیا بنی جب سے چلتے آ رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، بہت سے مسائل الگ ایسے تھے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ الگ الگ حدیثوں پہ عمل کرتے تھے، لیکن کبھی صحابہ میں ان مسائل کو لے کے اختلاف نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ اور بعد کا بھی جو زمانہ تھا تابعین کا، صحابہ کے بعد میں، تو تابعین کے زمانے میں بھی شدید اختلاف تھا۔ حسن بصری، ان کا اپنا ایک مذہب تھا۔ مجاہد بہت بڑے تابعی تھے، ان کا اپنا ایک الگ مذہب تھا، مطلب جن حدیثوں پہ وہ عمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ لوگ اسی زمانے کے ہیں۔ تو تابعین کا جو زمانہ تھا، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، سعید ابن جبیر، عبداللہ ابن مبارک، محمد ابن منکدر، محمد ابن سیماک، یہ پورا تابعین کا زمانہ تھا۔ احادیث کو ان لوگوں نے جمع کیا، اور وہ جو حدیثیں تھیں، پھر انہی کی جو حدیثیں ہیں آگے چل کر ان کے اوپر مسالک کی بنیادیں پڑی۔ تو اس زمانے میں کیسا تھا کہ یہ لوگوں میں آپس میں احادیث اور مسالک اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ جن کے پاس میں جو دلیل ہوتی تھی، حدیث ہوتی تھی، اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ ابھی جیسے ہمارے زمانے کے اندر
اگر کسی انسان نے کسی دوسرے مسلک کی حدیث کو بھی بیان کر لیا تو مسلمانوں کی یہ جہالت ہے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ مسلمان کیسی قوم ہے بھائی؟ یہ ان پڑھوں کی قوم ہے۔ کس کی قوم ہے یہ؟ علم جو ہے نا، علم ہے نہیں ہم لوگوں کو، ابھی ہم لوگوں کو علم کی ہوا بھی نہیں لگے ہوئی ہے، معلومات، علم۔ تو مسلمان جتنے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، پوری دنیا میں آپ کو اتنی ان پڑھ اور جاہل کوئی بھی قوم نہیں ملیں گی۔ یہ بات اور ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے کالجز ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے، اور مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سے پڑھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے بڑے بڑے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور کلیکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں اور سی اے بن رہے ہیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن دینی لائن کے اعتبار سے ہم لوگوں میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ جو مسائل کا اختلاف ہے، مسالک کا جو اختلاف ہے، یہ صحابہ کے دور سے چلتے آ رہا ہے۔ تو ان مسائل کو لے کر آپس میں الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، تیری میری کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ کائی کی نشانی ہے بھائی؟ یہ ان پڑھ پنے کی نشانی ہے یہ۔ اچھا، اس میں واقع میں بھی جو ان پڑھ ہے اگر وہ اختلاف کرے تو اتنے زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علم کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، انہوں نے، ان کے پاس میں علم کے بڑے بڑے دستاویز ہیں، بڑی بڑی سندیں ہیں، ایسی تھپی مارے بھی ہے، لیکن ویسے لوگ بھی ایسے مستحب اعمال، ایسے نفل اعمال، قیامت کے دن جس کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان چاک کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے۔ افسوس کب ہوتا ہے؟ جب لوگ مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا چھوڑ دیتے ہیں بھائی؟ مسئلہ چھوڑ کے پھر ایک دوسرے کی ذات کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ ذاتیات کے اوپر آ کے حملے کرنا شروع کر دیتے۔ ارے تو ایسا ہے رے، پھر وہ بولتا تو بھی تو ایسی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ بازو کو رہ گیا۔ ارے تیرے دھندے ویسے ہے، پھر وہ بولتا ہاں تیرے کاروبار کون سے صحیح ہے، تیرے بھی تو دھندے ایسی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مسئلے سے شروع ہوئی تھی، اب کہاں پہ آ گئی وہ؟ اب میرے کو معلوم نہیں ہے کیا شادی کے ٹائم پہ تو نے سسرے سے 51,000 روپے لیا تھا جوڑے کو؟ اب مجھے بتاؤ یہ بات وہ مسئلے میں تھی کیا؟ نہیں تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا، ہم لوگوں کو اصل میں اختلاف کرنا بھی نہیں آتا۔ کیا کرنا نہیں آتا بھائی؟ اختلاف، یعنی مسائل کا جو اختلاف ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، کسی کے ساتھ میں بات چیت ہے، اس کا بھی طریقہ نہیں آتا ہم کو۔ میں نے آپ کو بہت کم بتایا، یہ جو مثال دے کے بتایا نا جو لوگ کرتے، اس کے آگے اور بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے جن کا استعمال کرنا مسجد میں کیا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ سمجھ جاؤ اس کے آگے پھر کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہوں گے، میں نے سنا ایسے مسائل کے اوپر۔ یہ جو ہے میرے محترم دوستو نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جیسا میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، اللہ والوں کے زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا مسائل میں اور بہت ساری چیزوں کے اندر، لیکن ان کا اختلاف کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حکایت صحابہ میں۔ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دراوردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بہت بڑے محدث تھے، اپنے زمانے کے تابعی تھے، اور امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں۔ کس کے استاد ہوتے ہیں بھائی؟ یہ امام بخاری کے استاد تھے۔ اب آپ سوچو، جو آدمی امام بخاری کا استاد ہے اس انسان کا علم میں مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، وہ انسان کتنے اعلیٰ درجے کا، اونچے درجے کا انسان ہوگا۔ تو دراوردی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے اونچے درجے کے انسان تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک کا نام سنے بھائی تم نے اس سے پہلے؟ بیانوں میں 50 بار سنے ہوں گے، تعلیم کے اندر 50 مرتبہ، لیکن اب میں تھوڑا تمہارے کو ان کے بارے میں 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں تو اور زیادہ تمہارے دل میں ان کی عظمت بڑھ جائے گی۔ امام مالک جو ہے نا، امام مالک یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کر کے کتاب لکھی۔ کس کو جمع کر کے بھائی؟ حدیث کو۔ اب آپ لوگوں نے سنے ہوں گے یار حدیث کی سب سے بڑی کتاب تو ہم نے سنے بھی ہے کہ بخاری شریف ہے، لیکن بخاری شریف سے بھی بڑی اگر حدیث کی کوئی کتاب ہے وہ ہے موطا امام مالک۔ کون سی کتاب ہے بھائی وہ؟ موطا امام مالک۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ مدینے کے اوریجنل رہنے والے تھے، وہیں کے تھے، وہ مدینے کے وطن دار تھے، مدینے میں ہی پیدا ہوئے، اور یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، مطلب جتنی بھی حدیثیں ہیں تو حدیث کے بیچ میں جو واسطہ ہوتا ہے، جو راوی ہوتے ہیں، امام مالک کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 راوی ہے۔ کتنے راوی ہے بھائی؟ 1 یا 2 راوی ہے۔ مطلب 1 سے 2 راوی کیسے ہے کہ بھائی میں نے فلانے سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنے، یا انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنے، یا انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنے۔ ڈائریکٹ ان کے اور ایک صحابی کے بیچ میں کتنے واسطے ہو رہے ہیں؟ 1 ہی واسطہ ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو وہ خود ڈائریکٹ کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ خود میں نے فلانے صحابی سے سنا۔ تو اب کتنے واسطے رہ گئے ان کے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں؟ 1 ہی واسطہ رہ گیا جو صحابی ہے۔ مطلب وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اتنے قریب تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اور اللہ کے نبی کی مسجد سے اور اللہ کے نبی کے یعنی کیا کہیں گے مدینہ منورہ سے، اس مدینہ سے اور مسجد نبوی سے اور اللہ کے نبی کے روضے سے اتنی محبت تھی امام مالک کو کہ وہ حج کرنا چاہتے تھے۔ اب حج کرنے کے لیے مدینہ سے ان کو کہاں جانا پڑے گا؟ مکۃ المکرمہ۔ لیکن صرف اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں مدینہ چھوڑ کے باہر چلا گیا اور راستے میں میرا انتقال ہو گیا تو میری قبر کہاں نہیں بنے گی بھائی؟ مدینہ میں نہیں بنے گی۔ یعنی مدینہ میں وہ اس لیے مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے کہ کہیں باہر نکل گیا اور میرا انتقال ہو گیا تو میری قبر کہاں بنے گی؟ باہر بنے گی۔ مطلب اب وہ زمانہ ہیلی کاپٹر کا، ہوائی جہاز کا اور کاروں کا اور گاڑیوں کا تو تھا نہیں کہ رستے میں کہیں انتقال ہو جاتا تو ایمبولینس میں ان کو لے کے آ جاتے تھے۔ ایسا تھا کیا وہ زمانے میں؟ اب 3 مہینے کے سفر ہوتے تھے، 15 دن کے سفر ہوتے تھے، پہاڑوں میں اور پھر ریگستانوں میں سفر ہوتے تھے، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے تھے۔ ایک تو یہ، اور دوسرے مدینہ منورہ کے اندر وہ کبھی بھی اپنے پیر میں چپل یا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ کیا نہیں پہنتے تھے بھائی؟ چپل یا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا، بولے حضرت آپ چپل جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ بولے میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، ہو سکتا ہے چپل جوتا پہن کر میں جس راستے سے چل رہا ہوں اسی راستے پر اللہ کے نبی کا پیر پڑا ہو۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس لیے چپل اور جوتا نہیں پہنتے کہ مدینہ کے اندر ہو سکتا ہے اگر میں کہیں پہ چپل جوتا پہن کے پیر رکھ دوں اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی کا پیر پڑا ہوا ہو۔ اب آپ سوچو وہ مدینہ جہاں پہ گرمی کے دنوں میں ٹیمپریچر 40 کے اوپر ہوتا ہے، تپتی ہوئی ریت زمین کے اوپر، اور ویسے راستے پر بھی وہ اپنے پیروں میں کیا نہیں پہنتے تھے بھائی؟ جوتا۔ اس کے علاوہ مدینے سے ان کو یعنی اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی کہ بعض اوقات مدینہ کے اندر جو پرانے گھر تھے، پرانی دیواریں بچ گئی ہوئی تھی جو اللہ کے نبی کے زمانے کی تھی، تو وہ کبھی کبھی وہ دیواروں کو لپٹ جاتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے۔
تو شاگردوں نے کہا بولے حضرت یہ پرانے زمانے کی جو مٹی کی دیواریں ہیں آپ ان کو بوسہ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ بولے یہ دیوار اللہ کے نبی کے زمانے کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر اس دیوار کے اوپر پڑی ہو، اس کے لیے میں اس دیوار کو کیا دیتا ہوں بھائی؟ بوسہ لیتا ہوں۔ یہ مدینہ سے محبت تھی ان کے دل کے اندر، یہ عظمت تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، اور حدیث کی انہوں نے وہ کتاب لکھ دی جو سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ صحیح شمار ہوتی ہے، اور ان کے ماننے والوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ پورا مصر جو ہے وہ امام مالک کے مسلک پہ عمل کرتا ہے، اس کے بازو میں جو لیبیا ہے، اس کے بازو میں جو تیونس ہے، اس کے بازو میں جو الجزائر ہے، آخری میں مراکش ہے، پورے افریقن جو ممالک ہے اور بہت سارے ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جو کس کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں بھائی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، کمی نہیں ہے ان کے ماننے والوں کی۔ تو وہ امام مالک جو اتنے بڑے امام تھے، ان کی ملاقات کس سے ہو گئی مسجد نبوی کے دروازے پر؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام مالک تو مدینہ کے تھے، لیکن ہمارے امام جو تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اب یہ آئے تھے حج کے لیے، حج کے بعد میں پھر آئے مدینہ کے اندر، تو ملاقات ہو گئی اتنے بڑے امام سے۔ تو دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں بھی اپنی جگہ پہ علم کا سمندر تھے، دونوں بھی اپنی جگہ پہ علم کے آفتاب اور ماہتاب تھے، اور دونوں کی ملاقات ہو گئی مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر۔ اب جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو ملاقات ہونے کے بعد دونوں کا ایک مسئلے کے اوپر دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اب مسئلہ ہوگا کچھ بھی، کیونکہ دیکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں اور جو اس زمانے کے مجتہدین، ایسے لوگوں کو کیا کہتے تھے بھائی؟ مجتہد کہتے تھے، یعنی اجتہاد کرنے والے۔ تو یہ جو ائمہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں جو ہے اس طریقے سے قرآن کی ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل وہ اس کو مستنبط کرتے تھے، ایک ایک قرآن کی آیت سے، ایک ایک حدیث کے دلیل سے۔ اب میں اور ایک ایک واقعہ آپ کو اس کے بعد سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے پر، ان کے دل پر، یعنی ان کے دلوں میں معرفت کا نور بھرا ہوا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایک قرآن کی آیت سے سینکڑوں مسائل ان کے ذہن میں آتے تھے۔ تو دونوں کے درمیان میں ایک مسئلے پر بات چیت شروع ہو گئی عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد سے دونوں اس مسئلے کے اوپر بات چیت کرتے رہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہ کر بات چیت کرتے 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 فجر کی اذان ہو گئی۔ کیا ہو گئی بھائی؟ فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے، فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشاء سے لے کے فجر تک وہ لوگ ایک مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے رہے، لیکن نہ دونوں کے درمیان میں حجت ہوئی، نہ دونوں کے درمیان میں قیل و قال ہوا، اور نہ ہی دونوں کے درمیان میں چلا پکار ہوا۔ عشاء سے لے کے فجر تک بات چلتی رہی، یہ اپنی دلیل دیتے رہے، وہ اپنی دلیل دیتے رہے، یہ اپنی دلیل، وہ اپنی دلیل، دلیل پہ دلیل دیتے رہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن لڑائی جھگڑے ہوئے کہ بھائی آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اور ہمارا زمانہ ایسا ہے، مستحب اعمال کو لے کر، مسائل کو لے کر، اور بہت سارے مسائل ہیں ایسے، لیکن چونکہ پرابلم یہ ہے کہ اب جس ملک کا پڑھا لکھا ہی جاہل ہے تو اس ملک کے ان پڑھوں کو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے آپ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم رہنے والے انڈیا کے ہیں، تو نہ ہم کو عربی زبان آتی ہے، نہ کبھی ہم کو کتابیں کھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا چلو اتنے لوگ ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک بخاری شریف پڑھے؟ چلو بتاؤ میرے کو، ہے بھائی کوئی؟ ہوں گے نا، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر۔ بخاری شریف جو ہے، بخاری شریف اپن کتنے سالوں سے نام سنتے آ رہے، اس کا بچپن سے سنتے آ رہے، تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں
جنہوں نے بخاری شریف اپنے گھر کو لے کر آئے یا اس کو کھولے اور پڑھے کہ یار صلاح میں بخاری شریف کی حدیثیں پڑھتا آج. اچھا چلو بخاری شریف تو بہت بڑے درجے کی کتاب ہو گئی, اونچے درجے کی کتاب ہو گئی, حدیث کی اتنی بڑی کتاب. بخاری شریف کا پڑھنے والا ہمارے پاس میں ایک بھی نہیں نظر آ رہا ہے. بہشتی زیور, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موٹے موٹے مسئلے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر, ہر آدمی کو سمجھ میں آئے جیسے. اور میرے خیال سے اپن نے تو مکتب کے اندر بچوں کو لڑکیوں کو انعام میں بھی بانٹے ہوئی ہے بہشتی زیور. چلو مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی بہشتی زیور کتنے لوگ اپنی مجلس میں ایسے وہ اردو میں ہندی میں دونوں زبانوں میں ہیں جس کا ہم نے مطالعہ کرے ہوں گے نا بھائی, 2-4 تو بھی کم سے کم. یا پھر وہ لڑکیاں جن کو ہم نے انعام میں دیے تھے ان کے ابا یا گھر والے یا بھائی کوئی رشتہ دار, 2-4 ساتھی ہیں ہمارے ماشاء اللہ جنہوں نے سمجھو بہشتی زیور کبھی ضرورت پڑی تو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے. کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے اندر مطالعے کا نہ ذوق ہے نہ شوق ہے, نہ پڑھنے کا ذوق شوق ہے. اب جب ہم کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے تو مجھے آپ بتاؤ ہم مسائل کو سمجھ سکتے کیا بھائی؟ تو ہماری گت وہ کیسی ہے, جیسے مثال کے طور پہ بچپن میں جو ہے نا ایک کھیل کھیلتے تھے سب بچے جو ہے ایسی انگلی رکھتے تھے اور اس کے بعد میں ایک بولتا تھا چیل اڑی, تو سب کیا بولتے تھے بھائی اس کے بعد میں؟ چیل اڑی. اس کے بعد وہ بولتا تھا کہ چڑیا اڑی, تو سب بولتے تھے چڑیا اڑی. اس کے بعد میں سب بولتے تھے بھینس اڑی, تو بولے ہاں بھینس بھی اڑی. کیوں؟ یہ ایسا ہمارا حال ہے جیسے وہ اندھوں کے شہر کے اندر, پورا شہر جو ہے وہ اندھوں کا تھا اور وہ اندھوں کے شہر میں ایک جو ہے بیچارہ تھوڑا سا کانا تھا, اس کو تھوڑا سا نظر آتا تھا, تو سب نے مل کے اس کو کیا بنا دیے تھے؟ اپنا بادشاہ بنا دیے تھے. یہ حال ہمارے پورے ملک کا ہے. میں خالی آپ کو اپنے مسجد کی حد تک, اپنے شہر کی حد تک, اپنے علاقے کی حد تک نہیں بول رہا ہوں. یہ کس کا حال ہے؟ یہ پورے ملک کا حال ہے ہمارے. ان پڑھ پنے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اگر کسی عالم نے کوئی مسئلہ بیان کر دیے قربانی کے اوپر یا کسی اور مسئلے کے اوپر, لوگوں کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کافر, مشرک, زندیق تک قرار دے دیے اور بیچاروں کے ابا کو اور ان کے بھائیوں کو دل کھول کھول کے گالیاں دینے لگے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو, علم کا سیکھنا یہ ہر آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ فرض ہے. علم کے سیکھنے کو نفل بتایا کیا؟ مستحب بتایا کیا؟ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دے کے بتاتا ہوں. میرے پہچانت کے اندر بیچارے ایک امام صاحب جو ہے ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. انہوں نے وہ مسجد میں 15 سال تک امامت کی ہے. کتنے سالوں تک امامت کی ہے بھائی؟ 15 سال تک. اور رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد میں وہ لوگوں کو ایک مسئلہ بتاتے تھے روزانہ فجر کی نماز کے بعد رمضان کے مہینے میں. تو ایک روزے کے دن انہوں نے کیا کرے, فجر کی نماز کے بعد میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنائے. وہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. وہ حدیث سنائے انہوں نے کہ دیکھو بخاری شریف کے اندر روزے کا ایسا ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب انہوں نے وہ پورا مسئلہ اور وہ پوری حدیث بیان کی ہے. لیکن چونکہ پبلک جو تھی یہ بیچاروں نے صحیح ڈھنگ سے پورا فضائل اعمال نہیں پڑھا ہوا تھا, انہوں نے کبھی زندگی میں پورا منتخب احادیث نہیں پڑھا ہوا تھا, ان کو بہشتی زیور کے مسائل نہیں معلوم تھے. تو مجھے آپ بتاؤ بخاری شریف کی حدیث سمجھ میں آ سکتی تھی کیا بھائی؟ نہیں آ سکتی تھی. وہ حدیث جو ہے میں بھی آپ کو نہیں سناؤں گا. وہ امام صاحب نے جب وہ پوری حدیث سنا دیے, وہ سنانے کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہی لوگ بیٹھ گئے. نہیں بولے تم نے یہ مسئلہ ہی نہیں بیان کرنا تھا, تم نے یہ حدیث کیوں سنائے؟ بولے اگر حدیث میں بھی ہے تو نہیں سنانا تھا. بولے
انہوں نے بولے ارے بھائی میرے گھر کی بات نہیں تھی، میں نے کچھ میرے نانا کے ہاتھ سے لکھا کے نہیں لے کر آیا تھا، ایک آدھا قصہ کہانی واقعہ، یہ تو میں نے آپ کو قائمے کی حدیث سنایا بخاری شریف میں کی۔ لیکن مسئلہ ایسا تھا میرے محترم دوستو کہ آج ہمارا حال جو ہے نا، اس کی مثال ایسی ہو گئی بھی ہے جیسے LKG میں UKG میں جو پڑھنے والا بچہ رہتا ہے، اس کی جو کیپیسٹی رہتی وہ خالی ک کھ گ گھ وہ سمجھنے کی رہتی۔ اب وہ امام صاحب نے کیا کرے، اس کو میتھ کا جو فارمولا رہتا جو 10ویں اور 12ویں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہوں نے پبلک کو کون سا فارمولا سنا دی ہے، تو وہ کہاں سمجھ میں آ رہا ان کو۔ 15 سال جس آدمی نے امامت کیا، صرف ایک حدیث بخاری شریف کی سنانے کے بعد حضرت کو روانگی کے آداب دے دیے گئے۔ کیا جرم تھا ان کا؟ کوئی جرم کیے تھے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک مسجد میں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اتفاق سے میں سفر میں تھا، پہنچا میں وہاں پہ عشاء کی نماز کے لیے۔ اب عشاء کی نماز کے لیے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ امام صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیے کہ دوسرا جو قاعدہ ہوتا، پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد میں، غلطی سے بیٹھے نہیں وہ وہاں پر، اور بیٹھنے کی بجائے کیا ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کھڑے ہونے کے بعد یہ جو مسئلہ ہے، اب تو ہم ہمارے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، کیا ہے بھائی، ہمارے پاس کے جو پڑھنے والے بچوں میں اگر کسی کو یاد ہوگا تو مجھے بتاؤ۔ پہلا جو قاعدہ ہے 2 رکعت کے بعد میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ کیا ہے نماز کے اندر؟ بولو، واجب ہے۔ دیکھو وہ ہمارا مکتب کا بچہ ہے، اس کو یاد ہے اچھے طریقے سے۔ 2 رکعت کے بعد پہلے قاعدے میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، ہم بچوں کو یہ بھی سکھاتے کہ نماز کے جو 14 واجبات ہیں وہ سب کو رٹائے ہوئے ہیں، اگر وہ واجبات میں سے کوئی ایک بھی واجب چھوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے سجدہ سہو کر لیے تو تمہارا وہ واجب ادا ہو جائے گا اور تمہاری نماز کیا ہوں گی بھائی؟ مکمل ہو جائے گی۔ تو اب میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ بیچارے امام صاحب نہیں بیٹھے پہلے قاعدے میں، اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے تیسری چوتھی رکعت پوری کی، اور آخری رکعت کے اندر مطلب آخری قاعدے میں انہوں نے سجدہ سہو کر لیا۔ اب سجدہ سہو جب انہوں نے کر لیا تو ان کی نماز کیا ہو گئی؟ اب پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، نماز میں کوئی عیب باقی نہیں رہا۔ لیکن میرے محترم دوستو، علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک صاحب، ان کا لباس دیکھ کر، ان کا ظاہر دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں، اور کتابوں کا ایک پورا گوڈاؤن ان کے کھاندے پہ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں انہوں نے کتنا علم حاصل کیا ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ نماز دہرائی جائے۔ وہ امام صاحب بولنے لگے، ارے بھائی سجدہ سہو میں نے کیا تھا، اب نماز اپنی پوری ہو چکی ہے۔ بولے نہیں، میں دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگاتا ہوں۔ بولے تو میں بھی تھا پیچھے، نماز ہی پڑھ رہا تھا، میری رکعت چھوٹ گئی تھی، میں نے اپنی نماز مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت، آپ کو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تعلیم الاسلام بھی ہوں گی، کون سی کتاب ہوں گی بھائی؟ تعلیم الاسلام، جو مراٹھی میں بھی ملتی ہے، ہندی میں بھی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، اور انگلش میں بھی ہے تعلیم الاسلام۔ میں نے کہا ہم تو ہمارے مکتب میں سب بچوں کے پاس میں ہیں، اگر کسی کے پاس تعلیم الاسلام بھی ہے تو تعلیم الاسلام میں بھی یہ مسئلہ کیا کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اتنا کائے کو خرچہ کرتے؟ میں بولا آپ اتنے دور جائیں گے آئیں گے لے کے، پھر دن لگیں گے آپ کو 8 10 12 دن بیچ میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ پوری تفصیل میں نے جو آپ کو بتایا ہوں، اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جو دین کا بنیادی اور بیسک علم ہے اس کا سیکھنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم علم نہیں سیکھیں گے، حدیثیں نہیں سیکھیں گے، مسائل نہیں سیکھیں گے، یاد رکھو ہم صحیح دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ صحیح دین پر اگر ہم کو عمل کرنا ہے، یہ پورے ہم کو پتہ ہونا چاہیے، پورے مسائل، نماز کیسی ہو ہماری پوری مکمل ہو، اور قربانی کے مسائل، عیدین کے مسائل، جمعہ کے مسائل، یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔
سفر کے مسائل، ہم کہیں پہ سفر میں جا رہے ہیں تو کتنے کلومیٹر کے بعد میں ہم مسافر ہوں گے، اور جس چیز کا ہم کو علم نہیں ہے تو ویسے مسئلوں پہ اپن نے بحث و مباحثہ کرنا چاہیے کیا بھائی؟ نہیں کرنا چاہیے، ویسے مسائل میں ہم نے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کسی اللہ والوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان سے جب بھی دین کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا وہ کہتے کہ لا ادری، مطلب مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہ مزاج جو ہے یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہمارے ہر گھر کے اندر فضائل اعمال ہونا چاہیے، اور فضائل اعمال کی ہم نے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تعلیم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہر گھر کے اندر بہشتی زیور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بہشتی زیور۔ بہشتی زیور کس لیے ہونا چاہیے؟ یہ سارے جو موٹے موٹے مسئلے ہیں یہ سب آپ کو کہاں پر ملیں گے؟ بہشتی زیور کے اندر ملیں گے۔ اسی طریقے سے تعلیم الاسلام ہم اپنے گھر پہ رکھیں کہ جو مردوں سے متعلق بڑے بڑے موٹے موٹے مسائل ہیں، دین کی بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ سب آپ کو تعلیم الاسلام کے اندر ملیں گی۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو فضائل اعمال میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بہشتی زیور میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یا تعلیم الاسلام میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر آپ اپنے امام صاحب سے یا جن عالم دین سے آپ کا تعلق ہے ان کے پاس جا کر اپنے وہ مسئلے کو کلیئر کر کے لیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نہیں تو آپ پڑھیں گے ایک اور سمجھیں گے کیسا بھائی؟ ایک ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن میں قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ اب قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک مرتبہ امام صاحب نے بیان کے اندر بولے بھائی دیکھو، سود جو ہے، سود وہ کسی بھی لائن کا ہو، کسی بھی ٹائپ کا ہو، وہ حرام ہے۔ کیا ہے بولے انہوں نے؟ وہ حرام ہے۔ تو بیان کے بعد میں یہ صاحب ملے، انہوں نے بولے نہیں مولانا، بولے آپ نے جو بولے نا سود کی قسمیں بتانا تھا آپ نے، کہ سارے سود حرام نہیں ہیں بلکہ ایک سود اگری ہے، وہ حلال ہے شریعت کے اندر۔ مولانا نے بولے بھائی کوئی بھی اس ٹائپ کا سود نہیں ہے، سود تو ہر ٹائپ کا حرام ہے۔ انہوں نے بولے ایک منٹ رکو، میں گھر سے آپ کو، میرے پاس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے کا قرآن ہے، وہ لا کے بتاتا ہوں۔ اب گئے وہ حضرت گھر پہ، انہوں نے ان کے گھر کا قرآن لے کے آئے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نشان رکھے تھے۔ انہوں نے بولے دیکھو یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے سود اگری کو حلال کیا ہے۔ مولانا نے بولے چچا وہ سود اگری نہیں ہے، وہ ہے سودا گری کو ہم نے حلال کیا ہے۔ کس کو حلال کیا ہے بھائی؟ سودا گری تو سمجھ گئے ہوں گے نا، سودا گری مطلب تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے۔ تو چاچا سودا گری کو کیا پڑھ رہے تھے؟ سود اگری کو ہم نے حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا پڑھنے سے میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ اس لیے جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔ فاروق چاچا نے فون کیا کیا بولتے ہیں؟ اس کے لیے